سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ہمارے فاضل شاگرد طاہا پاشا صاحب آپ سے ہم کلام تھے اور بڑی اہم موضوع پر ان کی بات چل رہی تھی. اگر علماء کرام دور ہوں تو ان کو کیسے قریب کیا جائے؟ جی تو یہ جو ہے نا ضمناً یہ بھی قابل غور ہے. اور خود طاہا پاشا صاحب کو میں 26 مارچ 2022 میں البروج انسٹیٹیوٹ میں ہونے والا پروگرام بھی یاد کروانا چاہوں گا، اور اس میں آپ کے پاس واٹس ایپ میں میرا ایک میسج ہوگا، اس کو بھی سنیے گا. اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. جو مجھے موضوع دیا گیا، اب میں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے سوچ رہا تھا، آج صبح فجر کے بعد جب میں نے دیکھا تو کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں ختم کیا جائے، یا کیا بات کی جائے. بڑا سادہ سا سوال ہے اور ایک لفظ میں جواب بھی اس کا موجود ہے کہ موجودہ دور میں اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے. یہ سوال ہے نا، تو جواب قرآن سے بہتر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اللہ کا تعارف کروائے. اور آگے چلیں تو نبی سے بہتر کوئی اچھا خطیب نہیں ہے جو اس مؤثر انداز میں اللہ کا تعارف کروا سکے. اور جب ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا آخری آسمانی صحیفہ ہے اور یہ گائیڈ بک ہے، رہنمائی کے لیے آئی ہے، ساتھ ہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور وہ رسول آخری رسول، قیامت تک نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا. تو یہ 2023 ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنا عرصہ اور رکھا ہے دنیا کا. یہی دو چیزیں اساس ہیں، بنیاد ہیں، اللہ کی پہچان کے لیے بھی، نبی کی پہچان کے لیے بھی، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھی، کامیابی کے گر سیکھنے کے لیے بھی. یہی دو چیزیں. علامہ اقبال کا اکثر وہ شعر آپ سنتے ہوں گے، کچھ نوجوان بیٹھے ہیں اسکول کالج کے، کہ وہی دیرین بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے سب. اور امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے خوبصورت الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. شیخ ابو عبد المجید صاحب میرے استاد ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا میں نے اور ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ شیخ صاحب کا اس بات پہ بڑا پختہ نہ صرف کہ نظریہ، عمل، دعوت ان کی، کہ یہ اساس اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے.
کہ یہ سال ہو یا اس کے بعد والا کوئی بھی سال آ جائے، آپ کے جتنے بھی پرابلمز ہیں، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان کا حل وہ اللہ تعالیٰ نے آخری آسمانی صحیفے قرآن مجید میں رکھا ہے، نبی کے اسوہ حسنہ میں رکھا ہے۔ اچھا جی، تو بات آگے چلاتے ہیں۔ میرا مقصد آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر ہم آج یہ بیان کرنا شروع کر دیں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور جدید تحقیقات جو آ رہی ہیں ان کے ذریعے ہی اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ کی معرفت، اب یہ ٹاپک میرا نہیں ہے کہ کیوں ضروری ہے، لیکن اتنی بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ جب تلک دنیا میں بھی نا اپنے باس، اپنے افسر، اپنے سیٹ صاحب، اپنے جو بھی آپ کے بڑے ہیں جن کے آپ سب آرڈینیٹ ہیں، ان کے مزاج، ان کی صلاحیتیں، ان کے عادات و اطوار اور ان کو نہیں پہچانتے ہوتے، اس وقت تک آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے ہیں، آپ کے ساتھ پرابلمز آتے ہیں، کہیں آپ کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے، کہیں۔ یہی بات ہے، اللہ رب العالمین کی پہچان بھی بہت ضروری ہے۔ اگر رب کی معرفت نہیں ہے تو بندہ کسی کام کا نہیں ہے، دھکے کھائے گا، فیل ہوگا، رسوا ہوگا، کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ کہ وہ بینگ اور کریٹر، خالق، جس کو آج انسٹرومنٹس اور مشینری کے اس دور میں موجد کا لفظ دیتے ہیں، وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے۔ وہ خراب ہو جائے تو ٹھیک کیسے کرنی ہے، وہ بہتر جانتا ہے، دوسرے لوگ بعد میں سیکھیں گے۔ اب ہمارا خالق جب اللہ ہے تو اللہ مجھے، میں اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ مجھے جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کون سا راستہ فائدے کا ہے، کون سا نقصان والا ہے، یہ یقین بنانا ہوگا۔ اس انداز سے اللہ کو اپنا خالق اور مالک سمجھ کر اب اس کی جو باقی صفات ہیں ان کی معرفت، ایک تو آپ اسماء حسنہ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے دیندار لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو 99 الفاظ اللہ کے صفاتی نام کے طور پر ہمیں دیے گئے ہیں وہ خود بھی یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرواتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ بھی سمجھتے جائیے کہ عام طور پہ بچوں سے سوال کرتے ہیں اللہ کی کتنی صفات ہیں، وہ کہتے ہیں 99۔ یہ غلط ہے۔ 99 وہ الفاظ ہیں، ہر ایک لفظ کے 1000 معنی آپ نکال لیں اور پھر اس کو 99 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، جو فگر آپ کے پاس آئے گا یہ فگر بھی اللہ کی تمام صفات کو کور نہیں کر سکتا۔ اللہ کی صفات لامتناہی سلسلہ ہے، یہ تو ہماری عقل بڑی چھوٹی سی ہے، فہم بڑی محدود سی ہے، اس لیے ہمیں یہ کچھ عدد اور ہند سے کچھ ہمیں دیے ہیں
ادروائز اللہ کی صفات 99 یہ نہ کہیے۔ اچھا جی، لامحدود ہے۔ اب ان میں سے ایک ایک صفت کے معنوں پر غور کریں، اللہ کا تعارف آتا چلا جائے گا۔ اچھا، آیت الکرسی ہمارے بچوں کو بھی ہم یاد کروا دیتے ہیں، اور نماز کے بعد، اور خاص طور پہ رات کو سوتے وقت بیٹا ضرور پڑھ لینا تاکہ رات کو تم ڈرو نہیں۔ کتنے ہم مٹیریلسٹک لوگ ہیں کہ تاکہ تم ڈرو نہیں، اس لیے آیت الکرسی پہ چلیں کسی بھی بہانے سے آیت الکرسی پڑھائیں۔ آیت الکرسی کا ایک ایک لفظ اللہ رب العالمین کا تعارف۔ میں آپ کو بات بتاؤں کہ آیت الکرسی، میرا خطبات جمعہ میں تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، آیت الکرسی شروع کی تو ارادہ تھا کہ تقریباً 2 خطبوں میں ختم کر لیں۔ ابھی 8 خطبات جمعہ ہو چکے ہیں اور آدھی آیت الکرسی پر ہماری بات نہیں ہو سکی پوری۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے پاس علم نام کی چیز نہیں ہے، ABC بھی نہیں ہے۔ جو علماء کرام ان کے پاس بیٹھ کے آیت الکرسی کا معنی مفہوم سمجھے، پھر علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر ان کی صحبت میں صرف الفاظ نہیں ملتے، بہت سارے اشارات، کنایات، عادات و اطوار بھی ایسی ہوتی ہیں جو منجھے ہوئے علماء کرام ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بڑے اسباق ہوتے ہیں، بڑی رہنمائی ہوتی ہے۔ صحبت اس لیے بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آیت الکرسی اللہ کا کتنا بڑا تعارف کروا رہی ہے، جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سوتے وقت پڑھتے ہیں۔ اگر معنی اور مفہوم دل اور دماغ میں اتر جائے اور پھر اس کیفیت سے آیت الکرسی اگر پڑھی جائے تو پھر اس کا کیا مزہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی معرفت کے حصول کے ذرائع کی بات ہو رہی ہے۔ ایک آیت میرے ذہن میں آئی، غالباً سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163-64 ہوگی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پاشا صاحب آپ سے کہہ رہے تھے کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ نوجوانوں کا کام ہے، علماء کرام کو یقین جانیے کہ آپ ذرا گوگل پہ کریں نا قرآن اینڈ یونیورس، ایک عالم دین سے اس آیت کی تفسیر سنیں، پھر وہاں جو سائنس نے یہی الفاظ جو قرآن پاک کے ہیں ایک ایک لفظ لے لیں اور جو ڈسکوریز وہاں پڑی ہیں، اللہ اکبر۔ لوگوں نے دھوکہ بھی کھایا ہے۔ میں نے اس لیے شروع میں کہا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی وہی ذریعہ ہے اللہ کی معرفت کا، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ان کو غلطیاں لگی ہیں۔ اصل قرآن ہے، اور پھر قرآن کا معنی مفہوم رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جس نے بتایا اور تفسیر کی ہے وہ صحیح ہے۔ کسی سائنٹسٹ نے آ کر اپنی مرضی سے اپنی رائے سے کی ہے تو وہ غلط ہے۔ اب اس آیت پر غور کریں۔ اللہ نے
اپنی قدرت کے چند کرشموں کا ذکر کیا ہے، بس کچھ نہیں کہا۔ یہ ورڈنگ نہیں ہے کہ اللہ کی توحید کا خیال رکھنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے احکام کو ماننا، اللہ کی دی ہوئی حلال حرام کا خیال رکھنا، اللہ کے نبیوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، سب پر ایمان ہو، یہ نہیں کہا۔ سبق یہی ہے، حکم یہی ہے، میسج یہی ہے، لیکن انداز اللہ رب العالمین کا اپنی قدرت کے کرشمے بیان کیے، میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اب میں ایک ایک پر بات نہیں کر سکتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے، بس 10 منٹ ہی رہ گئے میرے۔ رات، دن، آسمان، زمین، کشتی، ہوائیں، بادل، اور آخر میں کیا کہا؟ لآیات لقوم یعقلون۔ مدنی صاحب کا لیکچر سننے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے علماء کرام کے دروس اور لمبا چوڑا لٹریچر، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کرو، ہر ذرہ تمہیں اس کا تعارف کروا رہا ہے کہ وہ کون ہے۔ اب مثلا رات ہی کو لے لو، بلکہ رات سے پہلے اس آیت میں آسمان کی بات کی، ایک ہماری انجینئرنگ ہے، ایک اللہ کی انجینئرنگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، نیچے پلنتھ بیم بھی ہے، پلر ہیں، اوپر پھر سلیب سے پہلے بیم ہے، نیچے سے سپورٹ دی آپ نے پلر سے، اوپر سے اس کو ہینگ کیا اس بیم کے ساتھ، تب جا کے آپ کی یہ چھت کھڑی ہے۔ جتنا ڈسٹینس بڑھتا چلا جائے گا آپ کے میٹیریل کا ریشو، اور لائف کتنی ہے؟ 6 پوائنٹ سم تھنگ پہ جانے کی دیر ہے۔ زلزلہ، ٹھیک ہے، اور ایک اللہ کی انجینئرنگ ہے، بغیر عمد ترونہا، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی بیم نہیں ہے، پیچھے صرف کون، بس ایک لفظ ہے، کون، بی فیکون۔ طاقت، رب کی قدرت۔ آج تک آسمان شگاف پڑنا وہ دور کی بات ہے، کلر بھی فاٹ نہیں ہو سکتا، نہ جانے کتنے سالوں کے، اور پتہ نہیں کتنے اور ہیں۔ زمین، کیا کیا اس کے اندر خزانے، اور کیا ادھر پانی میٹھا ادھر کھارا ہے، ادھر زرخیز ہے ادھر بنجر ہے، ادھر معدنیات ہیں ادھر نہیں ہیں، اور تو اور یہ اس کے اوپر جو ڈسٹ پڑا ہے، مٹی، کس پر جو ریسرچ ہوئی اس کو دیکھیں ذرا۔ وہ جو حدیث ہے اذا ولغ القلب فی اناء احدکم فاغسلوه 7 مرات، کہ اگر کتا آپ کے کسی برتن میں منہ ڈالے، چاٹتا ہے نا، وہ زبان استعمال کرتا ہے، تو فاغسلوه 7 مرات، اس کو 7 مرتبہ دھوؤ، احداہن بالتراب، ایک مرتبہ مٹی سے مانجو۔ اب آج سے اگر آپ 30-35 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے علماء کرام اس کی تشریح یہی کیا کرتے تھے کہ بھئی اس وقت یہ رم، یہ لیمن میکس اور یہ فلاں فلاں واشنگ پاؤڈرز وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ایک مرتبہ مٹی سے اس کو مانج لو۔ اب جب یہ صابن وغیرہ اور یہ پاؤڈرز آ گئے تو اب مٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک نان مسلم وہ تحقیق کر کے کتے کے مختلف پارٹس پر وہ اس نے تحقیق کی، منہ پر آیا، اندر والا حصہ، باہر والا حصہ، دانت اور زبان، تو وہ کہتا ہے کہ جب کتا بائٹ کرتا ہے تو اس کے دانت والے جراثیم ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ پہلے کبھی اس کے 14 انجیکشن لگا کرتے تھے، اب تو ایک ہی لگتا ہے،
اور جب وہ کسی برتن میں کھاتا ہے، چاٹتا ہے زبان سے، تو اس کی زبان کی نوک پر جو جراثیم ہے وہ اس برتن میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اب اگلی بات جو کرتا ہے وہ ہمارے سمجھنے کی ہے کہ دانت والے جراثیم سے زبان والے جراثیم زیادہ ڈینجرس ہیں۔ فرق اللہ نے یہ رکھ دیا ہے کہ دانت والے جراثیم فوراً اثر انداز ہو جاتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں۔ زبان والے جراثیم جلدی اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن اگر اثر انداز ہو جائیں تو یہ اس سے زیادہ تکلیف دیں، بہت ریئر کیسز میں۔ اور پھر یہاں آ کر بات ختم کرتا ہے، کہتا ہے کہ کتے کی زبان کے اوپر جو جراثیم ہے نا، ان کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوئی کیمیکل نہیں ہے سوائے اس مٹی کے، ریت کے، سینڈ کے۔ آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کچھ بھی استعمال کر لیں، کوئی بھی چیز لگا لیں، جراثیم موجود ہیں، کسی وقت بھی افیکٹ کر سکتے ہیں جب تک مٹی نہ استعمال کریں۔ پھر ان لوگوں نے ایک پاؤڈر انٹروڈیوس کروایا جس کے اندر 70% ریت ہے، 30% باقی چیزیں چینج کر کے وہ شیپ اس کی چینج کر لی، اور آپ کے امتیاز پہ اور سپر مارکیٹ پہ اور فلاں فلاں بڑی خوبصورت پیکنگ کے ساتھ ہزاروں روپے میں آپ کے پاس بک رہے، اور ہے یہی ریت۔ ہم تو بینگ اے مسلم، ہمارا تو ایمان ہے کہ جو بات میرے نبی نے فرما دی ہے وہ اپنی جگہ پہ اٹل حقیقت ہے، مجھے اس کا معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری ٹیکنالوجی، میری ریسرچ اس کو پروف کرے یا نہ کرے، یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ لیکن جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے نا، اس کے لیے یہ چینل ہے کہ تم ایمان نہیں لائے، چیک کر لو، تمہیں زیادہ ناز ہے نا اپنی ریسرچ پر، تحقیق پر، اس چینل سے آ جاؤ، آخر پہ تم ماننے پر مجبور ہوگے کہ حق وہی ہے جو ادھر سے آیا ہے، اللہ نے فرمایا یا پیارے نبی نے فرما دیا، وہاں آ کر تم میں رکنا ہی پڑے گا۔ اب آخری بات، بے شمار چیزیں ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اثر حاضر کی چونکہ ایک دم لگا دی ہے میرے موضوع کے ساتھ، تسریح بات کرتا ہوں۔ یہ پہلے کبھی آڈیو کیسٹ ہوا کرتی تھی، ریکارڈنگ جس میں ہم کرتے تھے، پھر ویڈیو آ گئی بڑے سائز کی وہ، اور وی سی آر ہوتا تھا، اس میں چلاتے تھے، پھر اس کو ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے، اور پھر تصویر بھی آتی تھی اور آواز بھی آتی تھی۔ اس کے بعد سی ڈی آ گئی، یو ایس بی آ گئی، میموری کارڈز آ گئے، ٹھیک ہے، میموری کارڈ سے بھی کام اب آگے جا رہا ہے، میموری کارڈ کے بغیر بھی آپ کے موبائل کے اندر ڈیٹا اور اسٹوریج جو ہے وہ کتنی ہے۔ اچھا، اب جو بات کرنے کی ہے کہ انسان، اس کے پاس کتنا علم ہے اور اللہ کے پاس کتنا ہے، کوئی تناسب ہم قائم کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ انسان بالکل جاہل اللہ کے مقابلے میں، یہ اگر ایسے انسٹرومنٹس اور ایسی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے کہ جس کے اندر کئی کئی گھنٹے کا پورا ریکارڈ، آواز بھی، تصویر بھی، حرکات اور سکنات بھی محفوظ ہو سکتی ہیں، تو خود اللہ وہ کیا نہیں کر سکتا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دائیں ہاتھ میں دے نام اعمال، ورنہ وہ کہے گا کہ یہ تو میں نے فلاں جگہ پہ چھپ کے کیا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، یہ کیسے ریکارڈ میں آ گیا، کون دیکھ رہا تھا مجھے؟ یہ سی سی ٹی وی کیمراز، پھر جناب خفیہ کیمرے، اور یہ ساری ٹیکنالوجی انسان نے بنا لی، تو پھر اللہ، بات اصل میں یہ ہے
اس لیے اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ کا قدر ہی، لوگوں نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بے شمار احادیثیں، اور ایک وہ جو جب بھی کوئی عمل کرو تو زندگی کا آخری عمل سمجھ کے کرو، نماز بھی پڑھو آخری نماز سمجھ کے پڑھو، اس کے بعد رب کے پاس جانا ہے۔ عمل کرتے ہوئے جب یہ احساس دل اور دماغ میں تازہ ہو جائے کہ بس یہ آخری گھڑیاں میری، تو فوراً چیک کرے کہ اگر یہ اللہ کی اطاعت میں ہے، اس کے قانون کے مطابق ہے تو فبہا، اور اگر اس سے میچ نہیں کرتا تو اٹھا ہوا قدم بھی روک لے۔ اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو انما الاعمال بالخواتیم، پھر کیا بنے گا؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعہ آپ نہ کہیں، ذریعہ وہی قرآن ہے، لیکن یہ آپ کو کم از کم جھنجھوڑ رہی ہے، ضرور آسان کر رہی ہے کہ آپ نے قرآن کا تو ترجمہ سیکھا نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، چلیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہی غور کر لیں نا کہ اگر یہ چیزیں ایک انسان بنا سکتا ہے تو اللہ رب العالمین آپ کے سیٹ صاحب گھر بیٹھے اپنے موبائل پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے آفس میں کیا کیا کر رہے ہیں، سسٹم ہے نا سب کے پاس، تو اللہ وہاں نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو یہ جتنی بھی چیزیں ایک ایک کر کے گنتے چلے جائیں، ٹھیک ہے ان چیزوں کے کچھ نقصانات بھی ہوئی ہے، لوگ بھٹکے بھی، لیکن اگر ان کا پازیٹیو یوزیج ہو جائے، مثبت استعمال، تو سچی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آسان بھی ہو گئی ہیں۔ کیا اب یہی جو میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، باقی تو ہم ریسرچ کے میدان میں اگر جاتے ہیں تو مینولی کبھی جب کام کرنا پڑتا تھا تو کئی سال لائبریری میں بیٹھ کے جا کے ایک تھیسس مکمل ہوتا تھا، آج وہ 1 مہینے میں بیٹھ کے یوں گھر بیٹھ کے مکمل ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے جو آپ کو مثال دی ہے کہ صرف اتنا ہی اگر ایک چیز سامنے رکھ لیں کہ یہ سی سی ٹی وی کیمراز اور یہ خفیہ کیمراز اور یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ فلاں، ایک انسان اگر نصب کر کے آپ کو ٹریس کر سکتا ہے، واچ کر سکتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے علم کا، تو اللہ رب العالمین سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ یہ احساس اگر اجاگر ہو جائے، بس وہ خاتمہ بالخیر والا معاملہ پھر آسان ہو جاتا ہے، کہ پھر وہ پہچان ہو جاتی ہے نا کہ ہاں بھائی اللہ سے چھپ تو سکتا نہیں ہوں، اور جو کر رہا ہوں اس کا جواب بھی دینا ہے، وہاں بھاگ بھی نہیں سکوں گا، وہاں سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر کسی کی نہیں ہوگی، وہی آیت الکرسی ہی میں ساری باتیں آ گئی، تو پھر کیسے جرأت کرے گا؟ تو بہرحال میرے بھائیوں، باتیں کرنے کو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ غور کریں اگر ایک ایک لفظ پر قرآن پاک۔ میرے استاد محترم شیخ خلیل الرحمن لکھی صاحب تشریف لائے، ان کے ادارے میں جمعہ پڑھاتا تھا، تو وہاں ایک پولیس کے افسر ڈی ایس پی ریٹائرڈ ہیں، وہ جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے، تو خطبے کے بعد اکثر و بیشتر بڑی اچھی باتیں وہ کرتے تھے، آپ نے جی خطبے میں یہ کہا اور کہتے ہیں یہ بات، میں نے ایک دن مجھے دعوت دیتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں چلے آؤں گا لیکن آپ کی لائبریری دیکھوں گا، چلے گئے لائبریری میں، کہوں کوئی لائبریری نہیں میرے پاس، تو کیا ہوا کوئی لائبریری، کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں ہے لائبریری۔ میں نے کہا آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں میرے ساتھ وہاں پر، یہ کہاں سے؟ آپ سنیں، یہ میری آخری بات آپ سے۔ کہتا ہے میں روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سامنے مسجدیں پڑھ کے آتا ہوں، اپنے لان میں بیٹھ جاتا ہوں اور قرآن مجید میں تلاوت کو صرف ایک صفحہ پڑھتا ہوں، ایک صفحہ عربی کا متن پڑھنے کے بعد اس کا اردو ترجمہ پڑھتا ہوں 3-4 مرتبہ، اور پھر اس پر غور کرنا شروع کر دیتا ہوں، اس پر سوچنے لگتا ہوں، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، یہ مانا، یہ مانا، یہ مانا۔ اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا قرآن پہ غور و فکر تو کرو، یہ آئی ہی تمہاری گائیڈنس کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، ادھر ادھر جانے کی بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک ایک آیت اللہ کا تعارف پیش کر رہی ہے،
بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو آپ سپورٹ کے طور پہ استعمال کر لیں، پورا اس پر اعتماد نہ کریں، ورنہ وہ بھی آپ کو ڈی ٹریک کر دے گی۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم پہلے اپنے مالک کو پہچانیں، اور پھر اس کا جو واقعتاً ہم پر حق بنتا ہے نا، اس کو ادا تو ہم نہیں کر سکتے، کوشش شروع کر دیں، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اپنی فرما برداری پر فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔